نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين سورہ آل عمران آیات 31 سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے ان اگر کن تم ہو تم تحبون تو محبت رکھتے اللہ سے فاتبعونی تو پیروی کرو میری یحببکم مہربانی کرے گا، محبت کرے گا تم سے، ٹھیک ہے۔ یحببکم محبت کرے گا تم سے اللہ تعالی، ویغفر اور بخش دے گا لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان۔ آیت نمبر 32 کو دیکھیے۔ قل کہہ دیجئے اطیعوا اطاعت کرو اللہ کی، ورسول اور رسول کی، فإن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر جائے، فإنا تو بے شک اللہ لا یحب نہیں وہ محبت رکھتا الکافرین کافر سے۔ کیا کہا جا رہا ہے نمبر 32 میں؟ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیں اللہ اور رسول کا حکم مانو، کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ ان دو آیات کو ہم پہلے دیکھیں گے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے سامنے تھیم آ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ تو بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر اگر وہ اعراض کرے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب گزشتہ جو آیات ہم پڑھ کے آئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو پچھلی بار، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دشمنوں سے موالات اور محبت کی ممانعت کا بیان ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہے نا، ان سے محبت کا کیا کرائٹیریا تھا کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہم اچھی طرح سے پڑھ کے آئے ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بھی ہیں، ان کی محبت اور اتباع کا حکم دیا ہے کہ ان کی پیروی کرنی ہے، ان سے محبت رکھنی ہے۔ اب ان آیات میں دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی محبت کا بیسیکلی معیار بتایا ہے کہ جو شخص کس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے اعمال، اس کے اقوال اور اس کے جو عقیدے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تو اس کا دعویٰ، اس کا کلیم صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مالک، اپنے معبود حقیقی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کی سچائی کو پرکھنے کے لیے کن چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا؟ وہی جو میں نے پہلے ذکر کی، اس کے اعمال کا، اس کے افعال کا، اس کے عقائد کا۔ اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، جس سے سب کھوٹا اور کھرا معلوم ہو جائے گا۔ تو جو شخص اپنے دعوے میں جس قدر سچا ہوگا نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اسی قدر پختہ اور کامل بھی ہوگا، اور جتنا وہ اپنے دعوے میں کمزور ہوگا اتنا ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں سست اور کمزور ہوگا۔ پھر یہاں حکم کیا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کریں، وہ کیسے ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ یہ آپ کے سامنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی محبت مومنوں کے لیے مخصوص ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر میرا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ ایک اور حدیث میں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی اس نے حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتباع، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب یہ آیات جو ہیں
31 से तकरीबन 35 तक इंशाल्लाह आज हम कवर कर लेंगे। इसमें मोहब्बत इलाही और इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अतात का आपको बताया जा रहा है, एक सेट पैटर्न सेट किया जा रहा है। अल्लाह की चुनाव का क्या तरीकेकार है वो बताया जा रहा है। फिर फर्दर इन सब की रोशनी में हमें हमारे अराउंड जो भी लोग हैं उनकी तरबियत किस तरह से करनी है उसका भी सारा एक सिनेरियो मिलता है। तो ये बेसिकली ये 5 आयात में जो आज इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे, बहुत खूबसूरत सीक्वेंस भी है अगर आप देखें तो। मोहब्बत है, इत्तबा है, अताअत है, अल्लाह का चुनाव है, और फिर नेक नस्ल की तैयारी आपको मिलेगा इंशाल्लाह। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि अल्लाह से मोहब्बत करो, बल्कि ये भी बताते हैं कि मोहब्बत की पहचान क्या है, फिर अताअत कैसे आती है, फिर एक पाकीज़ा खानदान की मिसाल दी जाएगी इंशाल्लाह, जो आज हम करेंगे चेक इसमें जाके देखेंगे। और आखिर में वालिदैन की नीयत और औलाद की तरबियत का सबक भी आपको मिलेगा। अभी जो आया हम कर रहे हैं इसी आयत में देखिए कि मोहब्बत इलाही का क्या मेयार है। हर शख्स कह सकता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं फत्ताबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो। यानी अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ जुबान का दावा नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से इस दावे की हकीकत ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो सिर्फ मेरे बारे में सोचो, बल्कि फरमाया फत्ताबिऊनी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। अब इसमें हमारी इबादत भी शामिल है, अखलाक भी, मामलात भी, घर, हमारा मुआशरा। हम अगर सब्र को देखें तो किसको देखेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सारे ये पहलू देखें, इबादत की हो गए, इबादत हो गई, अखलाक हो गया, हमारे मामलात हो गए, घर, हमारा मुआशरा, सब्र, माफी भी किसी को देनी है तो, सच्चाई पे कायम रहना है तो, रहम, अदल। जिंदगी के तमाम पहलुओं में किसको बनाएगी अपना उसवा हुस्ना सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनसे ये सारा कुछ सीखे बगैर, उनकी पैरवी किए बगैर मुमकिन ही नहीं है ना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे क्या फरमाया? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फिर तुमसे मोहब्बत करेगा। और ये एक बहुत बड़ी नेमत है, कोई छोटी चीज नहीं है। हम आमतौर पर सोचते हैं मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन उसमें उससे भी बड़ी कामयाबी क्या है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लगे। दुनिया की हर मोहब्बत महदूद है, देख लीजिए आप, लेकिन जिस इंसान को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए उसकी जिंदगी का असल मकसद समझे उसे मिल जाता है। अगर हम अपने आप से सवाल करें, क्या मेरी मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ जज्बात की हद तक महदूद है? क्या मेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक है? क्या मेरा अखलाक जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीब है? क्या मैं गुस्से में भी वो सुन्नतें याद रखती हूँ जो कि वो कहते थे कि अप्लाई करो? क्या मेरे घर वालों को मेरे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नजर आती हैं? क्या मैं अपनी पसंद को सुन्नत पर कुर्बान कर सकती हूँ? हाँ, उससे भी बढ़ के अगर एक लम्हे के लिए सोचे, अगर कोई मेरे अमाल देखे तो क्या उसे अंदाजा होगा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वालों में से हूँ या करती हूँ? तो ये मोहब्बत जो है ना बेसिकली एक्शन मांगती है। सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत है कहने की बजाय रोजाना एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में हम ताज़ा करने की, जिंदा करने की कोशिश करें ना। अच्छा चलें, जो ऑलरेडी मालूम सुन्नतें, मतलब गुस्सा आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, मांगे उसी वक्त दुआ अल्लाह से, अल्लाह ताला ये मैंने अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के हिसाब से डील करना है। मैंने गुस्से में आपे से बाहर नहीं होना। इख्तलाफ हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका याद रखना। किसी ने तकलीफ दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका याद रखना, कैसे उन्होंने ताइफ वालों को छोड़ दिया था। तो ये हमारे डेली चैलेंजेस में ये चीजें आनी चाहिए। हमें अब शाऊर के साथ कॉन्शियसली सोचना चाहिए, हमें रोजाना खुद से पूछकर खुद मुहासबा अपना करना चाहिए। सोचे इंसान कि आज मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सुन्नत पर शाऊरी तौर पर अमल किया है, या शाऊरी शाऊरी तौर पर उसको अपनाया है कॉन्शियसली। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोजाना कम से कम एक सुन्नत प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, एक सुन्नत पर अमल शुरू करें, अपने अखलाक को सुन्नत के मुताबिक बेहतर करने की डेली बेसिस पे कोशिश करें। अपनी ख्वाहिश और सुन्नत में कॉन्फ्लिक्ट अगर आ रहा हो ना, क्लैश आ रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, तो सुन्नत को तरजीह देने की आदत डालें, लेकिन ये स्लो एंड ग्रेजुअली होगा, एकदम नहीं होगा। फिर हर रात को सोने से पहले हम अपना सेल्फ चेक जरूर करें कि अल्लाह से मोहब्बत का जो दावा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जो है, और उसके बाद क्या हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो क्या करना है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है।
پھر ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کی محبت ملے گی اور ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ کے سامنے 31 میں تھا فتح بھی ہونی، میری پیروی کرو۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ آیا نمبر 32 میں اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی محبت کا اگلا ایک سامنے ایک درجہ بتایا جا رہا ہے، اتباع اور اطاعت دونوں۔ محبت صرف نا جذبات کا نام نہیں ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ محبت انسان کو محبوب کی بات ماننے پر نا باقاعدہ آمادہ کرتی ہے، اور اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو انسان ہے وہ مسجد میں جا کے اللہ کی بات مانے، نماز میں اطاعت ہو، معاملات میں، لباس میں، کاروبار میں، زبان میں، گھر میں، اخلاق میں، ایون حلال و حرام میں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اسلام از ناٹ لائک، اگر ہم سمجھیں نا اسلام از اونلی بلیف، ایسا نہیں ہے۔ اسلام از ناٹ اونلی اے بلیف، اٹس اے وے آف لائف، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی کبھی ہم اللہ کی وہ بات مانتے ہیں جو ہماری پسند کے مطابق ہو، ایسا ہوتا ہے۔ اصل امتحان کہاں ہے؟ وہاں جہاں میری خواہش ایک طرف ہو اور اللہ کا حکم دوسری طرف، وہاں انسان کا ایمان اور محبت جو ہے نا ظاہر ہوتی ہے، صحیح بات۔ تو اپنی خواہش کو دین کا معیار نہیں ہم نے بنا، انشاءاللہ دین کو اپنی خواہش کا معیار بنا۔ مثلا مجھے اگر غصہ آ گیا ہے، میں جو دل چاہے وہ کروں؟ نہیں۔ مجھے کسی سے بدلہ لینا ہے، میں ظلم کروں؟ نہیں۔ مجھے مال کمانا ہے، کیا میں حرام طریقہ اختیار کروں؟ نہیں۔ کیونکہ بینگ اے مومن، ایک مومن کی زندگی کا سوال یہ نہیں ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، بلکہ اس کا تو سب سے بڑا موٹیو آف لائف یہ ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ تو جب بھی کوئی دینی حکم سامنے آئے تو ہمیں اپنے آپ سے نا 3 سوال کرنے چاہیے۔ کیا مجھے یہ پسند ہے؟ اگر پسند نہیں تو کیا میں پھر بھی اللہ کے لیے اسے قبول کروں؟ اور کیا میں اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر سکتی ہوں؟ یہ ہے وہ حقیقی بندگی کی جو تربیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں ہمیں دے رہے ہیں، کہ کسی ایک ایسی خواہش کو آئیڈینٹیفائی ہم کریں جسے آپ اللہ کے حکم کے تابع کرنا چاہتے ہیں سپوز۔ اور حلال و حرام کا تو معاملہ ایسا ہے جس میں کمپرومائز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کسی بھی کوئی بھی کام انہیں زندگی کا کرنا ہے نا، تو اس سے پہلے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے؟ تو دین کو ہم نے صرف عبادات تک محدود نہیں رکھنا، ہماری اخلاقیات، ہمارے معاملات میں بھی نظر آنا چاہیے دین۔ اور یہاں پر اب اس آیت میں ہمیں کیا ایک میپ مل رہا ہے؟ محبت، اتباع اور اطاعت۔ اور اطاعت سے منہ موڑنا جو ہے نا وہ انتہائی خطرناک رویہ ہے۔ تو کیا ہے جی کہ جب کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، دونوں کی کرنی ہے اطاعت، اور اگر پھر منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے منہ پھیر لیا، پھر وہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کو کافروں سے کوئی غرض نہیں، نہ محبت ہے نہ واسطہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسی سٹیج پر پہنچنے سے بچا۔ ان اللہ، بے شک بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفا چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوح اور نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام، وہ آل عمران اور آل عمران علیہ السلام کو، علی العالمین تمام جہان والوں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو چن لیا، جہان والوں کو چن لیا۔ ذریہ اولاد ہے، بعدها بعد ان کے، من بعد کی، واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سارے جہان پر فضیلت کے لیے چن لیے۔ ان میں بعض کی اولاد ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آل کا مطلب ہوتا ہے یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، آل اولاد، قوم، گھر کے لوگ، تینوں معنوں میں لے سکتے ہیں۔ پھر اصطفا، سواد فا واؤ سے ہے، اس نے منتخب کر لیا، ٹھیک ہے، اس نے پسند کر لیا، اس طرح سے۔ پھر اگلی جو ہے ہماری آیت، اس میں ذریہ آیا ہے زار اور آ سے، جس میں اولاد آ جاتی ہے، ذریت۔ اچھا، اب پہلی جو آیات ہم نے پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اور اس کے معیار کا بیان تھا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے چند منتخب اور محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے واقعات بیان فرمائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں کیا، ان پاک باز اور پسندیدہ بندوں کی اتباع اور محبت کا شوق پیدا ہو، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق و محبت اور اس کی خوشنودی ان منتخب اور برگزیدہ بندوں کی اتباع اور پیروی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کی برگزیدگی اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو سب انسانوں کے باپ تھے۔ پھر فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا، اور ان کو تمام چیزوں کے نام بتایا اور جنت میں بسا دیا۔
پھر اپنی حکمت اور قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے ان کو زمین پر اتار دیا۔ سب سے پہلے انہی کو نبوت عطا فرمائی اور تمام انبیاء کو انہی کی نسل سے پیدا فرمایا۔ ابتدا میں تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، پھر جب ان میں اختلافات پیدا ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ جب ان کی قوم نے سرکشی کی اور پیغمبر کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے ان پر پانی کا عذاب بھیج کر حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کے سوا سب کو اس پانی کے طوفان میں ڈبو دیا، جو طوفان نوح علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے اور قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے فردر اگلی صورتوں میں جا کے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو برگزیدگی عطا فرمائی۔ پھر سب سے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان میں سید البشر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برگزیدہ فرما کر مبعوث فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمران کے خاندان کو بھی کیا کیا؟ منتخب اور برگزیدہ کیا، کیونکہ ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں تو فردر اس کو تذکرہ ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انتخاب پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، لوگ سٹرینج فیل کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی باتوں کو خوب سنتا اور خوب جانتا ہے کہ منتخب کیے جانے کی، یہ آپ کے سامنے منتخب کیے جانے کی بات ہے نا، کہ منتخب کیے جانے کی اہلیت اور صلاحیت جو ہے وہ کس میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا۔ اب دیکھیں آیہ نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے سامنے کن کا ذکر کیا؟ خاندانوں کا۔ تو یہاں قرآن کی ایک ٹرانزیشن ہمیں شو ہوتی ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا اس رکوع میں اللہ سے محبت کیسے حاصل ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے۔ پھر کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب ہمیں قرآن کیا بتا رہا ہے؟ ایسے پاکیزہ لوگوں اور خاندانوں کی مثال دیتا ہے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ تو اللہ کی محبت اور اطاعت کا اثر صرف اس فرد پر نہیں ہوتا، نسلوں تک پہنچ سکتا ہے۔ This much effective this is۔ استفاع آپ کے سامنے ہے، چن لینا، منتخب کر لینا، برگزیدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے مقصد کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ اللہ ہے نا، خالق ہے، اس نے بنایا بندوں کو، اس کو پتا ہے۔ اب یہ انتخاب اللہ کی حکمت کے مطابق۔ 4 نام آئے ہیں ہمارے ساتھ۔ آدم علیہ السلام، انسانی نسل کے آغاز کی عظیم شخصیت جو ہم نے دیکھی۔ پھر نوح علیہ السلام، صبر، دعوت، استقامت کی عظیم مثال۔ کیوں؟ 950 سال تبلیغ کی اور بہت کم لوگ مسلمان، ایون بیٹا بھی نہیں گیا ساتھ میں، بیوی بھی نہیں گئی، تو اعلیٰ ترین ایگزامپل ہے صبر کی۔ پھر آل ابراہیم کو دیکھیں، آل ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بہت عظیم انبیاء۔ پھر اس کے بعد اور ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اب آل عمران کا بھی تذکرہ ہے کہ ایسا خاندان جس سے آگے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا پھر ذکر آ کے چل پڑتا ہے۔ تو ایک آپ دیکھیں کہ کیا ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ آپ ان کو سوچتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی نسل کے بارے میں سوچیں، ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے پیچھے what kind of legacy we are leaving۔ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ صرف مال نہیں بلکہ ایمان، کردار، علم، دعا اور نیک تربیت، یہ فیکٹرز ہیں بیسیکلی۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ Our home is our first Islamic school basically۔ اگر میں آپ کی طرح سے بات کروں تو your home is your first Islamic school، my home is my first Islamic school۔ بچے ہماری تقریر سے کم اور ہمارے کردار سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، سچ بولتے ہیں یا نہیں ہیں وہ چیک کریں، معاف کرتے ہیں یا نہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، تو یہ بچے سب کچھ آبزرو کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ نماز کو اہمیت دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، معاف کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، تو بچے یہ سب کچھ آبزرو کر کے کیا کریں گے؟ وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی چاہیں گے کہ وہ بھی ویسا ہی کریں جیسے ماں بابا کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ہماری ٹاسک ہونی چاہیے کہ میک اٹ اسپرچل، روحانی بنانا ہے ہم۔ بچوں کے سامنے نماز کو اتنی اعلیٰ پرائیورٹی دینا کہ بس وہ کہیں کہ جس طرح کھانا پینا بھی بعد کی چیز ہے، جتنی نماز زیادہ ضروری ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بچاتی ہے، تو پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو نماز ہے نا وہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، جو بھی ہمارے پیارے ہیں ان سب کو پروٹیکٹ کرے گی، بے حیائی اور برائی سے بچائے گی۔ اب پیچھے کیا رہ گیا؟
ہم ایکچولی انٹیکٹ دیکھتے نہیں نا گہرے معنوں میں جا کر، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو نماز شوڈ بی پرائیورٹی. کسی جب بچے کے اوپر ایک عمر میں عائد ہو گئی تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہر بچہ بڑا ہر کوئی 5 وقت کا پکا سچا نمازی ہو، اول وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر گھر میں قرآن کا تعلق مضبوط فیل ہونا چاہیے. ہم خود قرات کریں گے، تلاوہ کریں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اس سے محبت نہ ہو، وہ نہ کریں. صرف بچوں سے اچھے بنو کہتے جانا. اب دس از اے بورنگ سینٹینس. دے وانٹ ٹو سی اس وٹ وی آر ڈوئنگ. تو صرف بچوں سے اچھے بنو نہیں کہ خود اگزامپل بنے، مثال بنے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مثال تھے. پھر اپنی نسل کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. دعا کا دامن تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پاکیزہ لوگوں اور خاندانوں کو اپنے مقصد کے لیے منتخب فرماتا ہے. اس لیے اپنی ذات اور اپنی نسل کی اصلاح کو ہمیں اہم ترین چیز سمجھنا چاہیے. اس میں سے کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی نسل سے تھے اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یہ آیت آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 34. یہ ایک دوسرے کی نسل سے تھے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ٹھیک. اب ذریتن بعدها من بعد کیا مطلب؟ یعنی ایک پاکیزہ سلسلہ، ایک نسل کے بعد دوسری نسل. یہاں ہمیں وہ جو ایک سلسلہ پاکیزگی ہے وہ دکھائی دیتا ہے. پاکیزہ سلسلہ جسے کہہ سکتے کہ کنٹینیوٹی آف رائٹیسنس کا تصور ملتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکیزگی کا ایک تسلسل ہے کہ نیکی صرف ایک جنریشن کا پروجیکٹ نہیں ہے. ایک نیک جو انسان ہے نا اگلی نسل کے لیے فاؤنڈیشن بن سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بنیاد. بیسیکلی دس آیا از بیسٹ ون فار دا پیرنٹس. ہم اکثر کہتے ہیں میرے بچے کیسے بنیں گے. قرآن کا یہ حصہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سوچیں کہ میں آج اپنے بچوں کے لیے کیا بنیاد رکھ رہی ہوں. ہمارا آج ہمارے بچے کا کل بن سکتا ہے. ہماری ایک دعا اس کی زندگی بدل سکتی ہے. ہمارا کردار ان کے کردار کی بنیاد بن سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ واللہ سمیع علیم. اللہ جو ہے نا سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. آپ کی وہ دعا بھی سنتا ہے جو آپ کسی کو بتاتے ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں کرتے. آپ کی وہ فکر بھی جانتا ہے جو آپ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. آپ کی نیت بھی جانتا ہے، آپ کی زبان پر آئے یا نہ آئے. تو کبھی والدین بچوں کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن فوری رزلٹ نہیں دیکھ پاتے. دین بی پیشنٹ، اصبر، صبر کرنا. یہ آیت بیسیکلی کنسول بھی کر رہی ہے. اللہ جانتا ہے نا ایک انسان کی زندگی میں کیا کیا فیزز آ سکتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں خود سلسلہ پاکیزگی، ایک پاکیزگی کے تسلسل پہ فوکس کروا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اٹس ناٹ ویری ایزی ٹاسک، ڈیفیکلٹ ہے. میرا بندہ محنت کرے گا اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے. اسٹل اف ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ، اسے انہیں حلال پرووائڈ کر رہا ہے، ان کی تربیہ بھی اعلیٰ ترین کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک تربیہ. ٹھیک. پھر اس کے لیے دعائیں بھی خوب کر رہا ہے. لائک ہی از پرووائڈنگ آل دا فیکٹر جو انوالوڈ ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن کبھی کبھار فوراً رزلٹ نہیں ملتا، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، کچھ تاخیر. لیکن یہ آیا تسلی دینے کے لیے آئی ہے ٹو کنسول اس کہ اللہ آپ کی کوشش اور نیت سے بے خبر نہیں ہے. ہی نوز. لہذا ریزلٹس آر ناٹ آلویز امیڈیٹ بٹ اللہ نوز ایوری سنسیئر. فوراً فوراً رزلٹ کبھی کبھی نہیں ملتے، کچھ جو ہے وہ دیر تاخیر کبھی ہو جاتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں دیر آئی درست آئی. لیکن اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. تو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے کس بات کو کہ ہم روزانہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کریں. نہیں، یہ ہمارے روز کا معمول ہونا چاہیے. روزانہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، ان کے سامنے اپنا ایک اچھا کردار پیش کریں. تربیت میں کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے، وہ ہم رکھیں، استقامت کے ساتھ چلیں. فوری رزلٹ نہ ملنے پر مایوس نہ ہو، ڈس اپوائنٹ نہ ہو. اپنی نیت کو درست رکھنا بہت ضروری ہے. تو نیکی جو ہے نا، نیکی کو نسلوں تک ہم نے منتقل کرنا ہے انشاءاللہ. اور اللہ ہماری ہر دعا، ہر نیت کو، ہر کوشش کو جانتا ہے. آپ کے سامنے آیا نمبر 35 ہے. اب جب قالت کہنے لگی، امرأتو بیوی، عمران کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نظر کیا میں نے، لکھا تیرے لیے، ماں جو فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد، فتقبل پس تو قبول کر لے، منی مجھ سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے.
جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو، ہمیں وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ کس نے کہا؟ عمران کی بیوی نے کہا، کیا میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے نا، وٹ ایور از ان مائی تمی، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، لائک پریگننٹ تھی نا وہ، تو میں نے اس کو تیرے لیے نظر کیا، بس تو اس کو میری طرف سے کیا کر لے؟ قبول کر لے، ایکسپٹ اٹ، بے شک تو یہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ نظر تو مانا، نظر کیا میں نے نظر مانی، جیسے ہم بھی کبھی کسی چیز کی نظر مانتے ہیں، میں نے منت مانی، ہاں کدا۔ اور محررن آزاد، تحریر کیا ہوا بھی آتا ہے اس کا معنی، اور آزاد کیا ہوا بھی آتا ہے، تو یہاں پہ ہم آزاد کا، فری والے کا معنی لیں گے۔ اب جو ہم نے اس سے پہلے آیات پڑھی، جو آیات ہم پڑھتے آ رہے تھے، وہ کیا ہماری بیس بنا رہی تھی اچھی طرح سے؟ آپ کو یاد ہے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر آیا نا۔ اب یہاں سے ایک بیان شروع ہو رہا ہے تفصیلی۔ سب سے پہلے آل عمران کا واقعہ، اور کیوں؟ تاکہ یہود و نصارہ کے جو من گھڑت اور فاسد خیالات ہیں نا، ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اب کیا تھا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہایت تفرید سے کام لے کر ان کی شان کو گھٹایا، انہوں نے کمی کی۔ یہود نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان تھی اس کو گھٹایا اور ان کو کاہن اور جادوگر بتایا۔ اس کے اپوزٹ میں جا کے نصارہ نے افراد سے کام لیا، ان کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی پھر طفولیت، لائک چائلڈہڈ آف ہم، اور ان کے پھر بشری احوال کو تفضیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اولاد آدم میں سے ہونا پوری طرح واضح ہو جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی ان کا یہاں پر میرا کہ گزشتہ انبیاء کی شریعت میں ایک عبادت کا ایک خاص طریقہ یہ بھی تھا۔ اب غور سے سنیے گا تاکہ آپ کی بیس بنتی چلی جائے۔ اس آیت سے ہماری ایک الگ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس سلولی اور گریجولی انشاءاللہ کور کریں گے۔ گزشتہ انبیاء کی شریعت میں عبادت کا یہ طریقہ بھی تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے کسی لڑکے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے اور اس سے دنیا کی کوئی خدمت نہیں لیتے تھے۔ جوان ہونے تک وہ لڑکا گرجا کی خدمت میں جو ہے وہ لگا رہتا تھا۔ اس کے بعد اس کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ چاہے تو وہیں رہ کر گرجا کی خدمت میں لگا رہے، اور اگر وہ چاہے تو اس خدمت کو ترک کر کے کہیں اور چلا جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی اسی دستور کے مطابق یہ منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اور اس دنیا کے کام میں نہیں لگاؤں گی۔ اور ابن جریر نے اور ابن اسحاق رضی اللہ عنہما کی روایت سے جو بیان کیا جاتا ہے، حضرت اکرمہ سے بھی اسی طرح سے مروی ہے کہ عمران کے باپ کا نام ماتان یا اشہم تھا۔ ماتان کی اولاد ہی بنی اسرائیل کی سردار تھی، انہی میں سے علماء اور بادشاہ ہوتے تھے۔ عمران کی بیوی کا نام حنا بنت فاقوس تھا۔ اب چونکہ ہسٹری ہے نا، تو ہمیں جو ملا ہے اس میں ہم رلائی کر رہے ہیں۔ مین آپ کو میں نے ہمیشہ بتایا کہ ہمارا مین جو چیز ہوتی ہے ہمارا لیسن ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عبرت کیا دی ہے یا لیسن کیا دیا ہے۔ تو ہمیں جو بھی مل رہی ہے انفارمیشن واللہ عالم بالصواب کے تحت ہم اس کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ عمران کی بیوی کا نام حنا بنت فاقوس تھا، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی اور وہ بوڑھی بھی ہو گئی تھی۔ ایک روز انہوں نے ایک درخت کے نیچے سے ایک پرندے کو دیکھا تو وہ اپنے بچے کو چونچ سے چوگا دے رہا ہے، جیسے ایک چڑیا فیڈ کرتی ہے اپنے بچے کو، تو ایسے پرندہ جو ہے ایک دوسرے پرندے کو، اپنے بچے کو، بیبی برڈ کو چوگا دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں بھی بچے کی خواہش پیدا ہوئی، انہوں نے فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقبول گھرانے سے بھی تھی، اس لیے ان کی دعا فوراً قبول ہو گئی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ شی بیکیم پریگننٹ۔ جب انہیں حمل کا یقین ہو گیا تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پر آزاد کر دوں گی۔ اے اللہ، تو میری اس مخلصانہ نظر کو قبول فرما، بلا شبہ تو میری دعا کو سن رہا ہے اور تو میری نیت کو خوب جانتا ہے۔ عمران نے بیوی کی دعا اور منت سن کر کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کیا ہوگا؟ اب دونوں وہ اس میں سوچ میں پڑ گئے، پھر دونوں فکر میں پڑ گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے اور حنا جو ہے پھر وہ بیوہ ہو گئی۔ اب آپ کے سامنے اس آیت میں عمران کی جو بیوی ہے اس کا انسیڈنٹ بتایا گیا کہ سب سے پہلے ربی دعا کا آغاز اے میرے رب سے انہوں نے کیا۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہے کہ پہلے ہمیں دعا کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کسی انسان کے دل میں خواہش پیدا ہونا تو سب سے پہلے وہ کیا کرے؟ اللہ سے ایک تعلق قائم کرے، ربی کہہ کے۔ اور اس کے اندر وہ اسلوب آ جاتا ہے، ربی کے اندر چھپا ہوا ہے کیا؟ اے میرے رب، یا رب کا اسلوب ہے۔ تو پہلے اللہ سے تعلق قائم کرو۔ وہ اپنی خواہش کو اللہ کے سامنے رکھتی ہیں، انی نظرت لک، کیا میں نے تیرے لیے وقف کر دیا۔ ایک
بہت ہی بڑا لیسن کہ اولاد صرف ہماری پراپرٹی نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ تو والدین کو بچوں پر آنرشپ کا جو احساس ہوتا ہے نا، وہ دکھایا گیا ہے، میرا بچہ۔ لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ بچہ اللہ کی عطا اور امانت ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے اللہ کی پسند کے مطابق جو ہے نا وہ تربیت دیں۔ اب وہ جو ہیں وہ دعا کرتی ہیں کہ ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک، کیا کیا؟ بے شک میں نے نظر کیا، میں نے تیرے لیے، ماں جو فی بطنی، میرے پیٹ میں ہے، کیا؟ محررن، آزاد۔ تو وہ بچے کو دنیاوی مشاغل سے آزاد کر کے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہتی تھی نا، اس لیے اس بچے کے لیے ان کی پلاننگ دنیاوی مفادات سے آگے تھی۔ ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے کیا پلان کرتے ہیں؟ اچھا اسکول، اچھی یونیورسٹی، اچھی جاب، اچھی انکم، اچھا لائف سٹائل، ہر چیز کے ساتھ اچھا اچھا لگاتے جائیں، ہماری لسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں اس سے ایک قدم آگے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اس آیا کے اکارڈنگ میرے بچے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا؟ کیا یہ سوچ ہمیں آتی ہے؟ وہ ابھی بچے کو دیکھ بھی نہیں رہی، لیکن پہلے ہی اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ ہمیں کیسے اپنی اسپرچل انٹینشن بنانی ہے، روحانی نیتیں کیسے کرنی ہے ہم۔ یعنی بچے کی تربیت صرف پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتی، والدین کی نیت اور دعا بھی تربیت کا ایک طرح سے حصہ ہے۔ فتقبل منی، بس تو مجھ سے قبول کر لیں، فتقبل منی، بس اسے میری طرف سے قبول فرما۔ یہاں بہت ڈیپ بات ہے ایک اور، کہ وہ صرف عمل نہیں کر رہی، قبولیت مانگ رہی۔ ہم بھی کبھی کبھی نیک عمل کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، وی آر کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ، لیکن صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ عمل بھی کرو اور قبولیت بھی مانگو، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، یعنی تو میری دعا بھی جانتے ہیں، میری نیت بھی جانتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے صرف دنیا نہ مانگیں، یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ میرے بچوں کو اپنا محبوب بندہ بنا دے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم سٹیپس کو سیکوینس میں فالو کریں گے، ایمان، کردار، علم اور تقوی، نیت پہلے، نتیجہ بعد۔ اچھی تربیت کی بنیاد کیا؟ صالح نیت کریں، ہر نیک کام کے بعد ہم بھی کہیں اللہم تقبل منی، اے اللہ تعالیٰ تو اسے مجھ سے قبول کر لے، ہمیں یہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دیکھیں ہم نے ان سے سیکھا اللہم تقبل منی، ہم اپنے لیے۔ تو ہم نے دیکھا ہے آج آیا نمبر 31 سے 35 تک، کیا 31؟ اللہ سے محبت کرو، ٹھیک، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ پھر 32 میں کیا آیا؟ اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ 33 میں اصطفیٰ کا لفظ آیا، اللہ پاکیزہ لوگوں کو منتخب فرماتا ہے۔ نسل کی بات آئی 34 میں کہ نیکی کو نسلوں تک منتقل کرو۔ پھر 35 کی آئی باری، یہ جو ہمارے سامنے آیت ہے، نیت، دعا، تربیت، اپنی اولاد کو اللہ کے لیے تیار کریں۔ تو صرف اللہ سے محبت کا دعویٰ نہ کریں، سنت پر عمل کریں، اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں۔ ہر معاملے میں ہمیں اللہ سے ضرور پوچھنا چاہیے what does Allah want from me، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو گھر کو اسلامک لرننگ انوائرمنٹ بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، گھر میں قرآن، دعا، نماز اور اچھے اخلاق کا ماحول بنائے انشاءاللہ۔ بچوں کو صرف کامیاب نہیں، صالح بنائے۔ دعا سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ کریکٹر ضروری ہے، اتنی تو ڈگری بھی شاید ضروری نہیں جتنا کریکٹر ضروری ہے۔ تو ان کے مستقبل سے پہلے ان کے ایمان کے لیے دعا کریں، پھر خود رول ماڈل بنے۔ بچے ہماری بات سے زیادہ ہمارے عمل کو کاپی کرتے ہیں۔ اور پھر نیت ہمیشہ ہمیں درست رکھنی چاہیے، کہیں ہماری نیت میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ ہو۔ نیکی کا مقصد لوگوں کی تعریف نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ پھر قبولیت مانگنے کی بات آئی آپ کے سامنے، تو نیک عمل کے بعد خود پسندی کے بجائے اللہ سے قبولیت مانگے، اور نسلوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج کی ہماری تربیت آنے والی نسلوں پر اثر ڈال سکتی ہے، بہت بڑا اثر۔ تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، لیکن صالح نسل کی بنیاد پر ہمیں انشاءاللہ صالح والدین بننا ہے، اور اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا میں اللہ سے محبت کرتی ہوں یا نہیں؟ کیا میری زندگی میں میری محبت الہی نظر آتی ہے؟ کیا میری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دکھائی دیتی ہے؟ میری زندگی اس کی اتباع کی عکاسی کرتی ہے؟ کیا میں اپنی خواہش کو اللہ کے سامنے جھکا سکتی ہوں؟ کیا میرے بچے میرے کردار سے دین سیکھ رہے ہیں؟ کیا میری نسل میرے نقش قدم پر چلے؟ تو کیا میں مطمئن ہوں اور میں اپنے بچوں کے لیے دنیا چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں، یہ اللہ سے جڑا ہوا کوئی راستہ؟
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ سب سے مین چیز ہے، کیونکہ اسی سے ہم فردر ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز، جو معاملات، جو اخلاق ہے، وہ سب کچھ وہی ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔